नमस्कार, BTS न्यूज़ के लाखों देखने और सुनने वालों का BTS न्यूज़ में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। शहर हैदराबाद के अंदर गुज़िश्ता चंद दिनों से जो कत्ल की वारदात हो रही है और जो कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं, ये कत्ल के वाक़यात आम तौर पर मुस्लिम तबके के अंदर हैं और उसकी वजह से मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर बदनाम करने की एक वजह मिल रही है। इसलिए हम तमाम मुसलमानों से इस बात की अपील करते हैं कि सबसे पहले हम अपनी इस्लाह की कोशिश करें और अपने नौजवानों को और अपने भाइयों को और अपने बच्चों को इस गैर समाजी काम से अपने आप को बचाने की फ़िक्र करें, अपने बच्चों की फ़िक्र करें, अपनी औलाद की फ़िक्र करें और अपने भाइयों की फ़िक्र करें कि वो इस गैर समाजी जुल्म के अंदर पड़ने ना पाए और उन लोगों को ऐसी सोहबत से बचाए जो सोहबत उनको उस जगह तक ले जाने वाली है, ताकि मुसलमानों का वक़ार इस मुल्क के अंदर कायम रहे और मुस्लिम समाज का वक़ार और उसकी इज़्ज़त इस मुल्क के अंदर कायम रहे। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़। मेरा नाम इलियास बिन अली बिन उस्मान नदवी है और इस यहाँ पर जो जलसा रखा गया हैदराबाद बारकस बाज़ार के अंदर, ये पहली कोशिश है जो यहाँ पर कोशिश शुरू की गई है कि पूरे शहर हैदराबाद के अंदर मुसलमानों के अंदर इस बात का शऊर पैदा किया जाए कि कत्ल जो है बहुत संगीन जुर्म है और इस कत्ल से बचने की ज़रूरत है। ये बात पैदा करने के लिए, इस बात का शऊर पैदा करने के लिए ये हमारी पहली कोशिश है। हम जितने भी हैदराबाद के मुस्लिम बस्तियां हैं, उन तमाम मुस्लिम बस्तियों से इस बात की गुजारिश करते हैं कि आप इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ें और अपने मुसलमानों के अंदर इस बात का शऊर पैदा करें कि वो इस कत्ल जैसे संगीन जुर्म से अपने आप को बचाने की फ़िक्र करें, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात का शऊर अपने अंदर पैदा करें ताकि उससे मालूम हो कि ये कितना ख़तरनाक और कितना संगीन जुर्म है। तो हम तमाम मुस्लिम बस्तियों से इस बात की अपील करते हैं कि आप अपने अपने इलाक़ों के अंदर इस किस्म के जलसे रखें और इस किस्म की तहरीक चलाएँ ताकि मुसलमानों के अंदर शऊर पैदा हो और वो इस जुर्म से बचने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन को आज अल्हम्दुलिल्लाह बारकस बाज़ार में क़त्ल एक संगीन जुर्म हूँ के उन्वान से एक जलसा मुनक़िद किया गया जिसमें उलमा इकराम ने ख़िताब किया और ना सिर्फ ये जलसा यहाँ पे बल्कि जुमे के खुतबों में भी और शहर के कोने कोने में ऐसे जलसे मुनक़िद करने के लिए अपील की, क्योंकि ये ऐसा संगीन जुर्म है। अगर आपको अल्लाह ताला को, हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है, उनसे वफ़ादारी करना है, उनसे ईमानदारी से रहना है, तो आपको चाहिए कि इस चीज़ों से आप रोकथाम करना। क्यों कि अगर उनको नाफरमानी करना है, उनकी बातों पे अमल नहीं करना है तो आप ये काम करते हैं। तो ऐसे लोगों का बाइकाट करना ही हमारे लिए सही मुफीद चीज़ है। संगीन जुर्म बोलने का मकसद यही है कि अल्लाह ताला के पास इसकी माफ़ी नहीं है। एक इंसान को आपको हक़ नहीं पहुँचता कि किसी का कत्ल करे आप। उसी इन्वान से आज बारकस बाज़ार में मुनक़िद हुआ और अल्लाह और उसको राज़ी करने के लिए आपको इन चीज़ों में आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा और इस चीज़ को रोकने के लिए हम तमाम मिलजुल के रह के इसको इत्तेहाद के ज़रिए हुजूर के पैगाम को, अल्लाह के रसूल के जो है मैसेज को आम करते हुए इस चीज़ को रोकना है और हमारे बच्चों को, हमारे अहल-ओ-अयाल को, हमारे जो बस्ती के लोगों को, शहर के लोगों को, तेलंगाना के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को ऐसे लोग जो ख़राब काम करते हैं उनसे दूर रखने के लिए ये मैसेज हमारे नबी का देना ज़रूरी है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बतारीख़ 13 फरवरी बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बारकस बाज़ार में अहलियान मोहल्ला की जानिब से कत्ल एक संगीन जुर्म के उन्वान पर इज्तिमा रखा गया, जिसमें मशाहिर उलमाए किराम ने ख़िताब फरमाया। इस इजलास के रखने का बुनियादी मकसद यह था कि आए दिन हमारे शहर में कत्ल की वारदातें कसरत के साथ अंजाम दी जा रही हैं और यही नहीं, जिसकी वजह से हम मुसलमान उम्मत और कौम का वक़ार मजरूह किया जा रहा है और मीडिया में भी बार बार पुराने शहर को लेकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पुराने शहर में ऐसी वारदातें हो रही हैं जो किसी न किसी तरीक़े से हमारे तरक्की की सिमत एक रुकावट है
تاکہ قوم میں شعور بیدار ہو اور ہمارے محلوں سے اس برائی کا خاتمہ ہو، اس شعور کے لیے آج کا یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ آج کا یہ جلسہ عام صرف بارکس کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک تحریک ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں ان تمام علماء کرام، خطبہ، دانشوران قوم و ملت سے کہ وہ ہر علاقوں میں ایسے پروگرام رکھیں اور مساجد میں جمعہ کے خطبات ہوں، تاکہ اس سنگین صورتحال سے امت کے نوجوانوں کی حفاظت کی جا سکے، چونکہ کسی بھی سماج کی بدنامگی اور اس کے زوال کے لیے قتل سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا اور اسلام نے بھی اس کو ناپسند کیا ہے۔ اسی لیے ہم اپنے نوجوانوں کو بچائیں اور ایسے غیر سماجی عناصر کو اپنے محلوں سے بے دخل کروائیں اور ان کے ساتھ اپنے بچوں کی سنگت سے اپنے بچوں کی حفاظت فرمائیں۔ یہی ایک پیغام یہاں سے دینا چاہتے تھے۔ الحمدللہ کھل کر علماء کرام نے قتل کی سنگینی کو اور اس سے ہونے والے اثرات کو آج کے پروگرام میں کھل کر بیان فرمایا ہے۔ جب یہ لا الہ الا اللہ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوگا، اسامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اس نصیحت کے بعد میرا جی یہ ملال کر رہا تھا کہ اے کاش آج میں مسلمان ہو جاتا تو ایسا گناہ میرے لیے معاف ہو جاتا۔ کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں، میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میرے حال پر رحم کرے۔ ایک مسلمان کا قتل کتنی بڑی چیز ہے میرے دوستوں، کتنی بڑی چیز ہے، ذرا سوچئے۔ میں آپ کو ایک دو حدیثیں بتا کر اپنے اس بیان کو ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھو، کبھی بھی ہم کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ سماجی زندگی کا معاملہ ہو، معاشی زندگی کا معاملہ ہو، معاشرتی زندگی کا معاملہ ہو، مسلمان ہونے کے ناطے قتل جیسے جرم کو اپنے ذہن میں ہرگز نہ لائیں۔ بلکہ کہ کیوں؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ القاتل قتل کرنے والا، والمقتول قتل ہونے والا، کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں یہی الفاظ ایسے آئے کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں، دونوں بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ کیا بہادری کی نشانی نہیں ہے کہ ٹھہرو میں ہتھیار لاؤں گا اور قتل کر دوں گا؟ کہا کہ قتل کرنے والا وہ بھی جہنمی ہے اور قتل ہونے والا دونوں جہنمی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے جرم کیا، مگر قتل ہونے والا جہنم میں کیسے جائے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، قتل کی نیت دونوں کیے ہوئے، دونوں ہتھیار لے کر اسی نیت سے نکلے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، لیکن ایک کو موقع ملا وہ غالب آ گیا، دوسرے کو موقع نہیں ملا وہ مقتول بن گیا، مگر نیت کیا تھی؟ سوچو میرے دوستو، کتنی بڑی بات ہے۔ اسی حدیث کے پیش نظر ہم تاریخی واقعات کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں، تاریخی واقعات کا ہم جائزہ لینے تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت ہوگی، اور لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اس کو اللہ کی رحمت میں سے کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا، اور قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، یہ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو نجات دلا سکتی ہے۔ وسلم نے حدیث کے اندر یہ بات صاف فرمائی کہ عمل سے کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جائے گا، عمل سے کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے جائے گا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جائے گا. اس آدمی کے بارے میں بتائیے. آپ ان 4 سزاؤں پر غور کرو تو ایک ایک سزا اتنی خطرناک ہے کہ انسان کی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے ایک ایک سزا کافی ہے. یہ اور بات ہے والے کا قتل کرے. اس دنیا کے اندر سب سے پہلا جو جرم ہوا ہے وہ قتل کا ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کیا. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیتوں کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کے اندر کسی ایک انسان کو قتل کرنے کا جرم اتنا بڑا ہے کہ جیسے ایک انسان کو کسی نے قتل کیا تو اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. سارے انسانوں کو قتل کرنے پر جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اتنا بڑا گناہ صرف ایک انسان کو قتل کرنے پر ہوتا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّ زندگی ملنے کا سبب بن جائے اور ہماری وجہ سے کسی ایک انسان کو کسی بھی وجہ سے زندگی مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ثواب اتنا بڑا ہے جیسے ساری انسانیت کو زندگی دے دی ہے. کہ ہم لوگوں کو اس عنوان پر بیان کرنے کی ضرورت پڑے یا اس عنوان پر جلسہ قائم کرنے کی ضرورت پڑے. معاشرے کے اندر اور خاص طور پر لاک ڈاؤن کے بعد جو اچانک نرمی آئی اور اس کے بعد جو ایک ساتھ دو چار واقعات ایسے سامنے آئے جس میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ غیروں کے نہیں اپنوں کا معاملہ تھا. اپنے نے اپنوں کو قتل کر دیا. میرے بھائیوں بنیادی طور پر اصل بات یہ ہے کہ انسان جب تک اپنے آپ کو اپنے معاشرے کو نہیں سدھارے گا اپنی نسلوں کو نہیں سدھارے گا اس وقت تک دین پر عمل بہت مشکل ہے. اور یہ دین بیزاری اور یہ دینی تعلیم سے آراستہ نہ ہونا دینی تعلیم سے واقف نہ ہونا یہ اسی کا نتیجہ ہے جو حالات پیش آ رہے ہیں. بے دینی کا ماحول جو حالات ہمارے سامنے ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس اسلامی تعلیمات پر ہم کما حقہ عمل پیرا نہیں ہے. اور ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہر آدمی اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کر لے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنی نسلوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی فکروں کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کے اندر ایمانی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کے اندر اپنی نسلوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے صحابہ کے وہ سیرتوں کو بدلانے کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں ایک معاشرہ ایک دینداری ساری چیزیں آ سکتی ہیں. اللہ کرے اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. قطع نظر اس کے کہ یہ عاجز اس عنوان پر مکمل طور پر بات کر سکا یا نہیں کر سکا نہیں معلوم لیکن ایک دل کا پیغام اس عاجز نے اپنے طور پر دیا ہے کہ اللہ کرے یہ اجلاس کامیاب ہو اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان اجلاس کرنے والوں کے جو تمنائیں اور مقاصد ہیں اللہ پاک ان مقاصد پر سب کو کامیاب فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ. ایسا ختم ہوگی. برے کو برا جب تک نہیں سمجھا جائے گا اس وقت تک برائی ختم نہیں ہوگی. ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے علماء کرام بیان نہیں کرتے ہوں گے. نہیں ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں. علماء کا کام ہے لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کرنا اور سماجی برائی کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کی ذہن سازی کرنا. لیکن ہماری غیرت مر گئی. ہماری غیرت جواب دے چکی ہے. میرے دوستو کچھ واقعات سناتا ہوا میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. قتل کیا ہے؟ ایک جنون ہے قتل. ابھی آپ نے اب وہ اپنے علاقے کا بھائی بنا ہوا ہے. اس کا دبدبہ قائم ہو گیا ہے. اور تو اور ہمارا سماج جس برائی کے زمانے سے گزر رہا ہے زوال کے دور سے جو گزر رہا ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ وہ سارے کے سارے واقعات ہیں جو قومی سطح پر مسلمانوں کو شرمندہ کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں یہ سارے حادثات کا جو تاثر ہمارے سامنے آ رہا ہے
उस तासुर को आप पहचाने कि कोई भी आदमी पुराने शहर को इज्जत की निगाह से देखना नहीं चाहता। कोई भी ओला या उबर का ड्राइवर पुराने शहर में अपने बुकिंग लेना नहीं चाहता। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।